بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما عيد الأضحى وعيد الفطر. میرے بھائی یہ ویڈیو مکمل اردو میں ہے، اس لیے اس کو مکمل دیکھیے گا، بہت ہی زیادہ معلومات پر مشتمل ہے یہ ویڈیو. آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے عیدین کی حقیقت، عید کی بنیاد کیوں پڑی، کیسے پڑی، اور بہت مختصر رکھیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں دیکھے کہ لوگ دو تیوہار مناتے ہیں. مدینے والے دو تیوہار خوب جم کر منایا کرتے تھے. ایک کا نام تھا نئے روزہ، دوسرے کا نام تھا مہرگان. ان تیوہاروں میں وہ کیا کرتے تھے؟ عجیب جاہلانہ رسمیں کرتے تھے، غیر اللہ کی عبادت پوجا کرتے تھے، گھوڑ دوڑ ہوتی تھی، مختلف قسم کی پہلوانیاں ہوتی تھی، مطلب غیر شرعی غیر اخلاقی حرکتیں کرتے تھے، نئے کپڑے پہنتے تھے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کر کے اس کو کھاتے تھے، دکان بند کرتے تھے اور ایک دوسرے کو ہائے اور ہیلو کرتے تھے. جسے خوشیاں منانے کا طریقہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا: قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، کہ اللہ پاک تمہیں ان دونوں تیوہاروں کے بدلے میں اس سے بہتر تیوہار دے رہے ہیں. ایک کا نام ہے عید الفطر، دوسرے کا نام ہے عید الاضحیٰ. عید الفطر کس کو کہتے ہیں؟ رمضان شریف کے مکمل ہونے پر، جانے پر نہیں ہے. اگر رمضان کے جانے پہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے تو ہم کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. رمضان شریف کی روزے مکمل ہونے پر ہمیں جو خوشی مل رہی ہے، اس خوشی کے اظہار کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانہ 2 رکعت نماز اجتماعی سارے لوگ اکٹھے ہو کر تکبیر پڑھتے ہوئے ایک کھلی جگہ پر شان و شوکت جاہ و جلال کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، جس کو ہم لوگ عید الفطر کہتے ہیں. صرف مسلمانوں کو 2 تیوہار دیے، اس سے زیادہ نہیں. اور ایک ہے عید الاضحیٰ، جو ہم لوگ حاجیوں کی نقل میں یا حاجیوں کے حج کی ادائیگی کے بعد جو قربانیاں کی جاتی ہیں، اس کے شکریہ میں ہم لوگ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ ادا کرتے ہیں. دیکھیے بھائی، مسلمانوں کا جو تیوہار یہ خالص عبادت پر مشتمل ہے. یہ پورا عبادت ہے، مکمل عبادت ہے. اس لیے اس کے اندر غیر اخلاقی غیر شرعی چیزوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں. یہ عید الفطر، یہ عید الاضحیٰ، یہ جو تیوہار کہنا بھی غلط ہے، بلکہ ایک اجتماعی عبادت ہے، سب سے بڑی اجتماعی عبادت. ایک ہے نماز پنجگانہ کے لیے مسجد جانا، ایک ہے کسی مرکز جامع مسجد میں جانا، اور ایک ہے ہفتے کے لیے جمعے میں کسی اور بڑی مسجد میں جانا، اور ایک یہ ہے کہ سارے کے سارے مسلمان مرد عورت بچے بچیاں سب کھلے میدان میں پہنچ جائیں مسجد چھوڑ کر. اس سے بڑی اجتماعیت ہے. تو مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تیوہار دیے ہیں، اور وہ بھی خالص عبادت. مسلمانوں کے تیوہار میں غیر مسلم بھائیوں کے تیوہار میں بڑا فرق ہے. غیر مسلموں کے یہاں جو بھی تیوہار ہیں سب رات سے اس کا تعلق ہے. رات میں مستیاں زیادہ ہوتی ہیں. انسان رات میں ہی شراب پیتا ہے، رات میں کودتا ہے، ڈی جے کے سامنے کھڑے ہو کر ڈانس کرتا ہے، جن سے وعدہ وفائیں رہتی ہیں ان سے راتوں میں جا کر ملتا ہے. یہ ہے غیر مسلم بھائی، عیسائی بھائیوں کے تیوہار. اب مسلمانوں کا تیوہار کب ہوتا ہے؟ دن میں سو کر جب انسان اٹھتا ہے، سارا نشہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، پھر وہ اٹھتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا ہے، عطر لگاتا ہے، تکبیر پڑھتے ہوئے کھلے میدان میں پہنچتا ہے. کتنا فرق ہے.
یہ عبادت پر کنٹینٹ ہے، مکمل عبادت ہی عبادت ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ رمضان شریف کے جانے پر نہیں، مکمل ہونے پر، اس کے شکریہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جس کو ہم لوگ عید الفطر کہتے ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کے یہاں تیوہار ہے اور ہمارے یہاں صرف 2 تیوہار ہیں، ایک کا نام عید الفطر اور دوسرے کا نام ہے عید الاضحیٰ۔ بہت سے مسلمان بھائی نادانی میں کئی تیوہار نکال لیے ہیں مسلمانوں کے یہاں، اسلام کے یہاں۔ کیسے نکالے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں عید میلاد النبی، عید وفات النبی، کچھ لوگ 12 ربیع الاول کو بھی ایک عید کے طور پر دیکھتے ہیں، بہت سے حضرات ہیں محرم کو، دہا کو، چالیسواں کو بھی یہی دیکھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، میرے نبی نے فائنل کر دیا ہے مسلمانوں کے صرف 2 تیوہار ہیں، ایک کا نام ہے عید الفطر، دوسرے کا نام ہے عید الاضحیٰ۔ یہ دین میں بغاوت ہے، ہم نے نہ معلوم کتنے تیوہار نکال دیے۔ اچھا، جو لوگ ان تیوہاروں میں خوشیاں نہیں مناتے ہیں، وہی لوگ ربیع الاول میں اور محرم میں، چالیسواں میں، دہا میں بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ بدعت ایک ایسی نحوست والی چیز ہے، جب کسی کے اندر بدعت آ جاتی ہے، اللہ پاک اصل حقیقت شریعت کی چھین لیتے ہیں اور اس کو بدعت میں مست کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، جتنے بھی ہم نے تیوہار نکالے ہیں سب وہ ہمارے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نہیں ہیں، یہ بغاوت ہے۔ ان تیوہاروں کو منانا بند کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کے موقع پر خوشی منانے کا جو ہمیں حکم دیا ہے، وہ ایک شریعت میں رہ کر ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی عید منانے کا حکم ہے، شریعت سے باہر نکلنے کا حکم ایک مسلمان کو کسی بھی حال میں نہیں۔ ایسا نہیں کہ آج ہم چاند نکل گیا، عید ہو گئی، اب جیسے تھے پھر ویسے ہو جائیں، پھر ویسے ہائے اور ہلو چالو کریں، چیٹنگ چالو کریں، سب کچھ ویسے ہو جائیں۔ ایسا نہیں میرے بھائی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ رمضان شریف مکمل جیسے ہمیں حق ادا کرنا تھا رمضان کا، ہم نے ادا نہیں کیا، اس کا یہ مطلب ہے۔ ایک چیز یہ بھی ہے، مسلمانوں کو تیوہار دیکھیے کتنا بہترین ذکر ہے اس کے اندر۔ ایک آدمی عید الفطر کی نماز ادا کرنے جا رہا ہے، ذکر کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ کون سا ذکر ہے؟ حدیث شریف کے اندر ہے، نبی پاک نے فرمایا زینوا عیدکم بالتکبیر، اپنے تیوہاروں کو تکبیر کے ذریعے سے، تکبیر تشریق کے ذریعے سے ایک دم ڈیکوریٹ کر دو، سجا کے رکھ دو۔ یہ دیکھ رہے کیسی خالص اسلامی عبادت ہے یہ عید الفطر، یہ عید الاضحیٰ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ چاہتے ہیں دنیا میں صرف میرا چرچا ہو۔ جیسے دنیا میں کانگریس میں جائیے ان کا چرچا، بھاجپا میں جائیے ان کا چرچا، کسی علاقے میں جائیے اس ممبر پارلیمنٹ کا چرچا، سنسد کا چرچا، ودھایک کا چرچا۔ اللہ چاہتے ہیں سارے چرچے، منشن، ذکر بند کر۔ اللہ، امریکہ بہت بڑا، چائنا بہت آگے بڑھ رہا ہے، اس کی ٹیکنیک بہت اچھی ہے، سب بند کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ